أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے احوال پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور وہ مصر سے نکل آئے۔ اب ان کا اصل جو آبائی علاقہ تھا وہ تھا ملک شام، وہاں پر عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ تم جہاد کرو، یہ جہاد سے ڈرے، تو جو قوم جہاد سے ڈرے پھر غلامی ان کا مقدر ہوتی ہے یا ذلت رسوائی، تو پھر 40 سال تک یہ تہ کے ریگستان میں گزارتے رہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے یعنی بادلوں کے ذریعے سائبان بنایا، ان کے لیے سائے کا اہتمام فرمایا گیا، اور اسی طرح من و سلوہ اتارا گیا ان کے لیے، اور ان کے لیے وہاں پانی کا بندوبست کیا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا، 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ اب یہ ہوا کہ جب من و سلوہ اتر آتا، یعنی وہ میٹھی شیرینی، یا پھر یہ کہ ساتھ ہی وہ بٹیر کا گوشت آتا، یہ ہر روز آتا۔ اب ان کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، سب کچھ آسانی سے مل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک یخرج لنا، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں جیسے ساگ ہے، ککڑی ہے، گندم ہے، مسور ہے، پیاز ہے، انہوں نے کہا یہ چیزیں ہمارے لیے نکالیں۔ جب انہیں یہ بات کی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز طلب کر رہے ہو۔ اب وہ کیونکہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے، تو انہیں کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا تم اس شہر میں چلے جاؤ، بس وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا ان پر ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی۔
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس قدر ظالم ہو گئے، احسان فراموش ہو گئے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام کو شہید کرنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا، اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ایسے ظالم ہو گئے، بھول گئے کہ فرعون ہم پر کیسے کیسے ظلم کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی قرآن ان کو یاد کروا رہا ہے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کیسے کیسے ظلم تھے، ماؤں کے حمل گروائے اس نے۔ آج جب ان کو آزادی مل گئی سب بھول گئے، اللہ کے احسانات بھول گئے، انبیاء کرام کے احسانات بھول گئے، نہ صرف یہ کہ احسان فراموش ہو گئے بلکہ دشمن بنے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو معاذ اللہ شہید کرنے پر پہنچ گئے، نہ صرف یہ کہ منصوبے بنائے بلکہ شہید کر دیا۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے یہود قوم جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ آج فلسطین لہو لہان ہے، مسلمانوں کے جسم کے چیتڑے اڑا دیے گئے، کیسے کیسے جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ منظر بیان سے بھی باہر ہے، یعنی یہ وہی یہود ہیں جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، ان ظالموں سے اور کون سی اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ جو انبیاء کو بھی شہید کر دے انہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لیکن یہاں بدقسمتی ہماری ہے کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، لیکن بے حسی کا عالم ہے۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن سربراہان کفر کے ایجنٹ ہیں۔ یہ کیسی بدقسمتی اور بدبختی چھائی ہے۔ آج امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، حالانکہ قرآن فرما رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، فرمایا یہودیوں کی اوقات ہی کیا، ان پر تو ذلت و رسوائی مقدر کر دی گئی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شرارتی اور ظالم اور بدبخت یہ یہود ہے۔ ان کی تعداد دیکھیں تو ٹوٹل دنیا کے اندر 80 لاکھ تعداد ہے، اپنا ذاتی کوئی ملک نہیں ہے۔ فلسطین میں یہ قبضے کے طور پر آئے، امریکہ دنیا کا بڑا بدماش، سب سے بڑا شیطان، وہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے جو طاقت کے عہدوں پر براجماد ہے، قابض ہوئے ہیں، وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ خون کی آنسو رو رہی ہے۔ فلسطین پر ایسے ایسے ظلم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہود سے کسی طرح کی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بنانا۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، فرمایا ایمان والو اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر کو اپنا ہمراز نہ بنانا۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آج جب مسلمان کافروں کے آگے جھک گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو پھر ذلت ہمارا بھی مقدر بن چکی ہے۔ آئیں قرآن کی طرف آئیں، قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فرمایا ایمان والو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی گروہ کی پیروی کی، یردوکم،
فرمایا یہ تمہیں پھیر دیں گے دوبارہ کفر کی طرف، دوبارہ یہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور آج وہی صورتحال ہے کہ نام کے مسلمان رہ گئے، نہ غیرت ایمانی باقی ہے، نہ جذبہ ایمانی باقی ہے، نہ ایک دوسرے کا احساس باقی ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم مایوس نہیں ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آمد کی خبر محبوب علیہ السلام نے دی، فرمایا پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں دین اسلام کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو۔ پوری دنیا میں اسلام نے غالب آنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں ارشاد فرما دیا گیا کہ جب یہ یہود و نصارہ، یہ بدبخت لوگ مسلمانوں سے چھپ کر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے نا، وہ پتھر یا درخت بھی مسلمان مجاہد کو آواز دے گا، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا پڑا ہے۔ انشاءاللہ اسلام نے تو غالب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ متم نورہ، فرما اللہ کا نور غالب آ کر رہے گا، اللہ کا نور مکمل ہوگا۔ لیکن یہ وقتی طور پر یہ جو آزمائش ہے اور یہ جو مسلمانوں کی صورتحال، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے ایک بار واپس آئے، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے، قرآن کے ساتھ مسلمان جڑ جائیں۔ وہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور آگے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، فرمایا اس وجہ سے بھی یہ کہ نافرمان تھے، یہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعنی جو قوم اللہ کی نافرمان ہو جائے اعلانیہ، اور حد سے بڑھنے والی ہو جائے، اللہ کے قوانین کو توڑنے والی ہو جائے، اسلامی قوانین کی پاسداری نہ کرے، اپنی من مانی اپنی خواہشات کی بنیاد پر جب لوگ زندگی گزارنے والے ہو جائے تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔